اس کہانی کی کہانی ستمبر 1947 کا مہینہ تھا اور ہندوستان سے لٹ پٹ کر آنے والے مجروح قافلوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ جو پہلے آ گئے تھے وہ بعد میں آنے والوں کے انتظار میں ہزاروں کی تعداد میں واغا بارڈر پر کھڑے رہتے تھے۔ کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی اور کسی کا بیٹا واغا پار کی بے قرار پہنائی میں گم تھا۔ اکثر کا یہ انتظار موہوم ثابت ہوتا۔ بعضوں کو فقط اپنے پیاروں کے جاں گزاں انجام کی خبر ملتی۔ کچھ خوش قسمت ایسے بھی تھے کہ خستہ و خراب عزیزوں کو پا لیتے تھے، لیکن کم۔ مایوس و نامراد منتظرین کے چہرے کی خوشتگی دیکھنے کی ہوتی تھی۔ میں بھی انتظار کرنے والوں میں تھا۔ اپنے چچا زاد بھائی نعمت اللہ شہاب کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں پتر آ گئی تھی۔ نعمت اللہ میرا چاچا زاد بھائی نہ تھا، لنگوٹیا دوست بھی تھا، جس کے ساتھ چمکور کے اسکول میں نے کیا کیا دھومیں نہ مچائی تھیں۔ اب وہ ایک دیہاتی اسکول میں انگریزی کا ماسٹر تھا اور اپنی سبکنین نقشے والی بیوی کے ہمراہ کہیں بچھڑ کر رہ گیا تھا۔ وہ زندہ تھا یا کشتیوں میں شامل ہو گیا تھا یا کسی کیمپ میں پڑا ایڑیاں لگڑ رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ بہرحال مجھے اس کا انتظار تھا۔ یہ آس کا رشتہ بھی خوب ہے، ٹوٹ کر بھی نہیں ٹوٹتا۔ آخر وہ ایک روز آیا، لیکن میں اسے نہ پہچانا۔ لوگوں کو متجسس دیکھتا ہوا میں اس کے پاس سے 2-3 بار گزر گیا۔ آخر اس نے خود مجھے قدرت کہہ کر آواز دی۔ اس ہسم کلبیلے جوان کی جگہ ایک صدیوں کا ماندہ، ہڈیوں کا ڈھانچ، لباس خون آلود، چہرہ غبار آلود۔ میں نے پوچھا، نعمت بھابھی کہاں ہے؟ وہ رو دیا اور اپنے پاس بیٹھی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ اس عورت کا چہرہ داغ داغ تھا، سبھی چہرے کی کھال جیسے جلتی ہوئی آہنی سلاخوں سے داغ دی گئی ہو۔ ہوا بھی یہی تھا۔ اس ہمت اور غیرت والی خاتون نے اپنا چہرہ خود داغا تھا تاکہ کیمپ میں آنے والے شکاریوں کی نظر ہوس سے محفوظ رہے۔ وہ چہرہ نہ داغتی تو اس وقت واغا کے اس پار نہ ہوتی اور اب تک غالباً اس کا سارا جسم دغ چکا ہوتا۔ نعمت اللہ کا یہ عالم اس طرح ہوا کہ چند سرماؤں نے کیمپ کے کنویں میں نیلا تھوتا گھول دیا تھا۔ بعضی اس آب حیات کو پی کر کیمپوں میں زندہ جاوید ہو گئے۔ نعمت اللہ ان میں سے تھا جن کی آنتیں اس مشروب سے کٹ کر رہ گئی۔ نعمت اللہ اسی روز اس عرض موعود میں پہنچنے کے چند گھنٹے بعد بار حیات اتار کر سبکسار ہو گیا۔ وہ عفیفہ، اس کی بیوی، تیسرے روز چل بسی اور میں جو اتنے دنوں سے منتظر تھا خالی ہاتھ کراچی واپس آ گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لارنس روڈ کے ایک بنگلے میں رہتا تھا۔ رات بھر اس کی روشنیاں جلتی رہیں اور رات بھر میں بیٹھا یہ کہانی لکھتا رہا۔ نعمت اللہ کی کہانی، اپنے گاؤں چمکور کی کہانی، اپنے گاؤں کے ملا علی بخش کی بیٹی دلشاد کی کہانی، کیمپوں کا حال جو میں نے لکھا ہے، لاہور میں دیکھا، مہاجر بہنوں کا شکار کرنے والے بہت سے بھائی جن کے چہرے یا خدا میں نظر آئیں گے، مولوی، خدام خلق، قوم کے لیڈر اور سیاستدان سبھی اصلی کردار ہیں۔ میں نے ان کے نام نہیں لکھے۔ ان میں سے ایک صاحب کو تو خدا نے وزیر مملکت بھی بنایا۔ خدا جسے چاہے جو عزت دے دے، اس کی مصلحتیں وہی جانے۔ اس کہانی کا انجام میرے ذہن نے نہیں سوچا۔ اسے میری گناہگار آنکھوں نے کراچی کی عیدگاہ کے میدان میں دیکھا، جہاں بے خانمانوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ یہیں دلشاد یا اس نام کی عورتیں مجھے پکوڑے تلتی بیچتی نظر آئیں۔ ساتھ والی سے کہا، بہن ذرا میرے بچے کا دھیان رکھنا، میں بیسن لے آؤں، اور کسی کے ساتھ بیسن لینے چل دی۔ یہ پکوڑے برسوں تلے جاتے رہے اور بکتے رہے، شاید اب بھی ان میں سے باقی ہوں۔ یہ بچے اب 13-14 برس کے ہونہار کولی، مزدور یا بھک منگے اس ارض موعود کے شہریوں میں شامل ہیں۔ 1947 ابھی ختم نہیں ہوا، اس کہانی کی کہانی بھی ختم نہیں ہوئی۔ کراچی کے بعد میرا تقرر لاہور میں محکمہ صنعت کے ڈائریکٹر کے طور پر ہوا۔ ایک روز ڈاک میں ایک پھٹا پرانا پیلا لفافہ مجھے ملا۔ سواد تحریر قطعی طور پر اجنبی تھا۔ میں نے کھولا۔ یہ ایک لڑکی کی داستان تھی جو یکا و تنہا بے یار و مددگار اچھڑا کے قریب مہاجرین کے جھونپڑیوں میں رہتی تھی۔ اس نے لکھا کہ میرا جسم داغا گیا، لیکن میں اس پار پہنچ گئی۔ یہ دھرتی میرے لیے فردوس کی سرزمین اور یہاں کے مسلمان مجھے شفیق بھائی دکھائی دیتا تھا، لیکن
یہ بھائی ہوسناک شکاری نکلے، انہوں نے میری جو خاطر مدارت کی ہے اس کے طفیل میں تبدک کی مریض ہوں، اور میرے بہت دن باقی نہیں، تھوڑا پڑھی لکھی ہوں یا خدا کہیں سے مل گئی تھی۔ میں نے پڑھی، مجھے یہ کہنا ہے کہ میں دلشاد بن کر بھی دلشاد نہ بن سکی۔ میں ان مجبوروں میں سے ہوں جو ہنسی خوشی پکوڑے نہیں تل سکتی، بیسن نہیں لا سکتی، اور اس پاک سرزمین میں سینکڑوں شاید ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ میرے پاس ایک لمبی سی شارلٹ کار تھی۔ ان دنوں اس کی قیمت سستی اور شان زیادہ تھی۔ اسے میں نے ان جھوپڑیوں سے دور سڑک پر چھوڑا اور پوچھتا پچھاتا ڈھونڈتا ایک ٹاٹ کی جھگی پر پہنچا۔ وہاں ایک ویران آنکھوں والی میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس بیٹھی تھی۔ لڑکی کیا تھی، راکھ کا ڈھیر یا چوبے خشک صحرا؟ لگا کے آگ جیسے کارواں روانہ ہوا۔ راستے میں کوئی زیادہ باتیں نہیں ہوئی۔ ایک بار اس لڑکی نے لمبی آہ بھری اور کہا، شہاب صاحب، میں اس سے زیادہ لمبی اور چمکیلی کاروں میں سوار ہو چکی ہوں جن دنوں یہاں کیمپ میں تھی، اور انہی کاروں میں واپس کیمپ میں پہنچ جاتی تھی۔ اس لڑکی کا علاج ہو گیا، اسے ایک چھوٹا سا مکان بھی مل گیا اور تھوڑا بہت روزی کا وسیلہ بھی ہو گیا، اور میرے ذہن سے یہ واقعہ نکل گیا، اور میں ایک بار پھر کراچی میں نوکری پر چلا گیا۔ ایک روز میرے چپراسی نے ایک کاغذ کا پرزہ لا کر دیا کہ ایک صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک برقع پوش خاتون بھی ہے۔ نام ان صاحب کا میرے لیے اجنبی تھا۔ میں نے انہیں اندر بلایا اور کہا، معاف کیجیے، میں آپ کو پہچانا نہیں۔ ان صاحب نے مسکرا کر اس برقع پوش خاتون کی طرف اشارہ کیا جس نے اب نقاب الٹ دیا تھا۔ یہ ایک چمپے رنگ کی شعلہ رخسار خاتون تھی۔ اس نے کہا، میں چھڑ کی جھگی میں رہنے والی دلشاد ہوں جو دلشاد نہ بن سکی۔ یہ میرے میاں ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کیونکہ میں پھر زندوں میں ہوں۔ رات کو یہ لوگ میرے ہاں کھانے پر آئے، دوسرے روز پھر 10 کروڑ آبادی میں گم ہو گئے، اور اس پر کئی سال گزر گئے۔ پچھلے دنوں، ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ میں صدر پاکستان کے ہمراہ مشرق وسطیٰ کے دورے کی ایک منزل بحران میں اترا۔ یہ تیر کا مرکز ہے اور امریکہ کا ایک اہم فوجی اڈہ۔ یہاں حسب رسم ہمارا تعارف مقامی عہدیداروں اور معززین سے کرایا گیا۔ انہی میں ایک صاحب پاکستانی تھے، ریشمی صفحہ باندھے ہوئے۔ انہوں نے کہا، شہاب صاحب، آپ مجھے پہچانے؟ میں نادم ہوا تو بولے، میں آپ سے کراچی میں ملا تھا، یہ میری بیوی ہیں، انہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ وہی خاتون تھی لیکن اب پہچانی نہیں جاتی تھی۔ چہرے پر جوانی کے علاوہ خوشحالی کی آسودگی اور طمانینت کا نور تھا۔ اس نے بتایا کہ اب ہمارا 3 سال کا ایک بچہ بھی ہے۔ اس کتاب کے لکھے جانے کے 14 سال بعد مجھے یقین ہو گیا کہ موت کے بعد تو نہیں، البتہ اس عرضی زندگی میں اواگوں کا چکر ضرور چلتا ہے۔ زندہ انسان آخری موت سے پہلے کئی مرتبہ مرتا اور کئی بار نیا جنم لیتا ہے۔ کشتغان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگرست۔ جب میں دلشاد کی زندگی کو مخالفانہ تنقیدوں کے پشتارے کے ساتھ تولتا ہوں جو اس کتاب پر چھپی، تو مجھے یہی زندگی بھاری نظر آتی ہے۔ بہت لوگ اس کتاب کے چھپنے پر مجھ سے ناخوش ہوئے اور مجھے بہت سے تانن سننے پڑے، لیکن اس روشن بشاش اور سبھی چہرے کے مقابلے میں جو مجھے بحران میں نظر آیا، ان کی کیا حقیقت ہے؟ اگرچہ اس نتیجے کو بھی میں ضمنی ہی سمجھتا ہوں، مجھے تو فقط اپنے یار جانی اللہ اور اس کی سبک چہرہ بیوی کی کہانی لکھنی تھی، جن کے انتظار میں ہفتوں واگا کے بارڈر پر کھڑا رہا، اور جن کی تلاش میں نے وہ سب کچھ دیکھا جو ہزار کوشش کے باوجود بھی میرا قلم پوری طرح لکھنے سے قاصر رہا۔